اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون سورہ یونس آیت 5۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو چمک دی اور اس کی منزلیں بنائی تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ صرف حق کی بنیاد پر خلق کیا ہے۔ وہ صاحبان علم کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اہم ترین نشانی ہے، اس لیے سورج سرچشمہ حیات ہے۔ اس کرۂ ارض کے اوپر زندگی کا دار و مدار سورج کے نور پر ہے۔ اگر یہ سورج اور اس کی روشنی نہ ہو تو اس زمین کے اوپر زندگی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ صرف انسان بلکہ جمادات کے لیے سورج کی روشنی جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ روئے زمین کے اوپر پانی کو خشک علاقوں میں پہنچانے کے لیے سورج ہی واحد ذریعہ ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، سب یہاں گن کے نہیں دے سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، زمین میں زندگی کی جتنی بھی لوازمات ہیں وہ سورج فراہم کرتا ہے۔ حتیٰ خود پانی فراہم کرنے والا بھی سورج ہے۔ سورج سال بھر کی انرجی زمین والوں کے لیے 1 منٹ میں فراہم کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ فرض کر لیں کہ سورج نے جو انرجی فراہم کی ہے اہل ارض کے لیے، 1 منٹ میں اس کو اگر اہل ارض محفوظ رکھ سکے تو سال بھر کے لیے کافی ہے۔ 1 منٹ میں فراہم کر دے انرجی۔ سورج چونکہ سرچشمہ حیات و زندگی ہے، انسان، نبات اور حیوانات کے لیے اور پورے ارض کے اوپر زندگی کے لیے سورج سرچشمہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے خالق اور مدبر ہونے کی سب سے بڑی نشانی سورج ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کا مخاطبین اولین جو ہے وہ مشرکین ہیں۔ مشرک اللہ کو خالق سمجھتے تھے لیکن اللہ کو مدبر نہیں سمجھتے، رازق نہیں سمجھتے۔ زندگی دینے والا اللہ ہے لیکن زندگی چلانے والا اللہ نہیں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ یہی شرک کی بنیاد ہے۔ شرک اسی کو کہتے کہ اس کائنات کے تدبیری امور غیر اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہے مشرک کا عقیدہ۔ وإلا
خالقیت کے اعتبار سے مشرک بھی موحد تھے، مشرکین بھی موحد ہیں کہ وہ خالق کو ایک ہی ذات کو خالق سمجھتے ہیں، متعدد خالق کے قائل نہیں تھے مشرکین۔ البتہ ثانوی ہے، وہاں ایک تصور ہے کہ خالق ہی دو ہے، خالق خیر اور خالق شر۔ باقی پوری تاریخ کے جو مشرکین ہیں وہ خالق کو ایک جانتے تھے، وہ تدبیر کائنات کے سلسلے میں شریک کے قائل تھے۔ یہ سورج جو ہے وہ آیت من آیات اللہ، کس چیز کی نشانی ہے؟ سورج نشانی ہے اللہ کے خلاقیت اور صناعیت کی، اللہ کے خالق ہونے اور صناع ہونے کی آیت ہے، نشانی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کے مدبر ہونے کی۔ اللہ، جیسا میں نے بہت مرتبہ آپ سے کہا ہے کہ قرآن کا یہ موقف ہے، اسلام کا یہ مسلمہ موقف ہے، خلق و تدبیر ناقابل افتراق۔ اللہ جہاں خالق ہے وہیں اللہ مدبر ہے، نہیں کہ دو چیزیں ہیں، خلق اور تدبیر۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو جس نہج پر خلق کیا ہے اسی خلاقیت کے اندر تدبیر موجود ہے۔ اس نہج پر سورج کو خداوند عالم نے وجود دیا ہے کہ اس سے یہاں کے اہل ارض کے لیے زندگی کا دار و مدار اسی سورج پر ہو، لہذا خالقیت اور چیز اور مدبریت اور چیز نہیں ہے، ایک ہے، دونوں قابل تفریق نہیں ہے۔ اس آیت کے آخر میں یفصل الآیات لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے ہم یہ نشانی جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اسلام کو علم والوں سے توقع ہے، جاہلوں سے توقع نہیں ہے۔ یہ خود اپنی جگہ ایک اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، علم والوں سے اسلام توقع رکھتا ہے۔ یہ باطل نظریات والے جاہلوں سے توقع رکھتا ہے، علم والوں سے وہ بھاگتے ہیں کہ اس کا راز فاش نہ ہو۔ اسلام علم والوں سے توقع رکھتا ہے کہ یہ اسرار جو ہے وہ واضح ہو کر کے سامنے آ جائے، چونکہ وہ حق کے ساتھ ہے اسلام۔ سورج جعل الشمس ضیاء، سورج کی روشنی جو ہے یہ چونکہ سورج کی روشنی سرچشمہ حیات ہے، لہٰذا یہ اللہ کے خالقیت کے اوپر بھی دلیل ہے، آیت ہے، اور اللہ کی صناعیت کی بھی آیت ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے مدبر ہونے کی نشانی بھی ہے۔ کہتے ہیں سورج جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں 4 ملین ٹن انرجی خرچ کرتا ہے، یہ معنی کہ سورج سے ایک سیکنڈ میں 4 ملین ٹن انرجی کم ہو رہی ہے۔ اس قدر انرجی جو ہے وہ سورج فراہم کرتا ہے، اس قدر انرجی ایک سیکنڈ میں 4 ملین ٹن۔ اس کے باوجود سورج میں کروڑوں سال زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہر سیکنڈ میں 4 ملین ٹن کم ہونے کے باوجود کروڑوں سال زندہ رہنے کی صلاحیت شمس میں موجود ہے۔ یہ آیت من آیات اللہ، سورج بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ۔ والقمر نورا، چاند کو اللہ تعالیٰ نے نور قرار دے دیا۔ اس میں مباحث ہیں مفسرین، قدیم مفسرین کے لیے کہ سورج کو ضیاء کہا اور قمر کو نور کہا، کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ ضیاء اس کو کہتے ہیں جس کی روشنی اپنی ذاتی ہو، اور نور اس کو کہتے ہیں جو ذاتی ہو اور غیر سے اکتسابی ہو، دونوں کو نور کہتے ہیں۔ ذاتی نور ہو تو بھی اس کو نور کہتے ہیں، اور اکتسابی نور ہو تو بھی نور کہتے ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق سورج کا نور جو ہے ان کا اپنا ذاتی ہے، سورج جو ہے وہ سرچشمہ نور ہے، وہ تو خود نور فراہم کرتا ہے، وہ کسی سے نور کسب نہیں کرتا، خود نور کا سرچشمہ ہے۔
جبکہ چاند خود نور نہیں رکھتا، چاند مٹی ہے، عرضی عناصر پر مشتمل ہے، زمین کی طرح ہے۔ ہماری زمین کا خود اپنا ذاتی نور نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو رات کو یہ چمکتا ہے، یہ کرۂ قمر رات کو چمکتا ہے اور وہاں سے پھر روشنی زمین کی طرف آتی ہے۔ چاند کی روشنی بھی سورج سے مکتسب ہے، کسب شدہ ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کو نور کہا ہے۔ بہرحال چاند کا نور بنانا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رات کو روشنی فراہم کرنا ہماری زندگی کے لیے، اس کرۂ ارض کے اوپر حیات کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں ایک کردار ہے اس نور چاند کے نور کا۔ تاہم چاند کے دیگر اثرات بھی ہیں، نور کے علاوہ دیگر اثرات بھی ہیں، سائنسدان بتا سکتے ہیں، اور اس میں بھی تفصیل ہے کہ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور زمین سورج کے گرد گھومتا ہے۔ سورج تابع ہے، زمین تابع ہے سورج کا، اور چاند تابع ہے زمین کا تابع ہے۔ وہی معنی کہ زمین سورج کے گرد گھومتا ہے اور چاند زمین کے گرد۔ اس مطلب کو ذہن میں رکھیں، آگے ارشاد ہوتا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، چاند کی منزل روزانہ بدلتی ہے، آج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، دوسرے دن وہاں سے طلوع ہو رہا ہے، تیسرے دن وہاں سے طلوع ہو رہا ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، چاند کی منزلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں کیوں بنائی؟ ہمیشہ ایک جگہ سے کیوں نہیں طلوع ہوتا؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم کو سالوں اور حساب کی عدد کا علم ہو جائے، کہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا اور چاند کا متعدد جگہوں پہ طلوع کرنا جو ہے وہ ایک کیلنڈر ہے آسمان کے اوپر آویزہ، جو ہمیشہ ہر شخص کو نظر آتا ہے، اور پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، سب کو پتہ چلتا ہے، چاند سے علم ہوتا ہے کہ آج کون سا دن ہے، اور آج 15 دن جو ہے وہ بڑھتا ہے اور 15 دن میں گھٹتا ہے۔ یہ 2 ہفتے کے کیلنڈر ہے بڑھنے اور گھٹنے کا، اور اس میں مہینے بنتے ہیں اور 12 مہینوں سے سال بنتا ہے۔ عدد السنین والحساب۔ وَقَدَّرَهُ، ہو کا ضمیر جو ہے وہ چاند کی طرف ہے، اس میں کسی اختلاف گنجائش نہیں، پھر بھی کیا ہے اختلاف، لیکن اختلاف گنجائش نہیں ہے۔ قدرہ منازل، چاند کی منزلیں بنائی ہے۔ لوگ سادہ جو فلکیات کی طرف متوجہ تھے، سادہ پہلے جو ایک غلط تصور تھا فلکیات کے بارے میں، اس میں یہ تھا کہ زمین مرکز ہے، پہلے فلک کے تصورات یہ تھا فلکیات کے بارے میں کہ زمین مرکز ہے اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، سورج بھی زمین کے گرد گھوم رہا ہے، 7 سیارے ہیں جو زمین کے گرد گھومتے ہیں، اور ان سیاروں کا مرکز زمین ہے۔ یہ تصور تھا۔ اس تصور کے مطابق کہتے ہیں، اس زمانے کی بات ہے، کہ جس طرح چاند کے منازل ہے، روزانہ ایک جگہ سے طلوع کرتا ہے، اسی طرح سورج بھی تو روزانہ ایک جگہ سے طلوع کرتا ہے، ہمیشہ ایک جگہ سے سورج بھی طلوع نہیں کرتا، لہٰذا ان کے لیے یہ مسئلہ پیش آیا، مشکل ہو گئی بات، کہ آیت میں فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، ہو کا ضمیر جو ہے وہ چاند کی طرف کیسے ہوا؟ یہ کس طرح ممکن ہے جبکہ منزل دونوں کے ہے؟ سورج بھی تو ہر جگہ ہر روز ایک جگہ سے طلوع کرتا ہے،
اور چاند بھی ہر روز ایک جگہ سے طلوع کرتا ہے، لہٰذا یہ ضمیر جو ہے وہ صرف چاند کی طرف نہیں وغیرہ تعویلات اور اس میں مباحث ان لوگوں نے۔ آپ جس زمانے میں زندگی کرتے ہیں آپ کے لیے یہ بحث نہیں ہے، آپ کے لیے واضح ہے، فلکیات کا مسئلہ واضح ہو گیا ہے، وہ تاریکی نہیں جو سابق لوگوں کے لیے تھی۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے چاند اور سورج میں سے کون کس کے گرد گھومتا ہے۔ ہمارا مرکز زمین نہیں ہے، اسے شمسی نظام کہتے ہیں، ارضی نظام۔ پہلے لوگ کہتے ہیں ارضی نظام، زمین کے گرد 7 سیارے گھومتے ہیں، ابھی ہم کہتے ہیں شمسی نظام۔ سورج کے گرد 9 سیارے گھومتے ہیں، سورج کے گرد گھومتے ہیں، نہ زمین کے گرد۔ زمین بھی ایک سیار ہے، سورج کے گرد گھومنے والے سیار میں سے ایک سیار ہے۔ چاند کے منازل ہوتے ہیں، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، جبکہ سورج نہیں گھومتا کسی کے گرد۔ ان نظام شمسی میں سورج کسی کے گرد نہیں گھومتا، سب سورج کے گرد گھومتے ہیں، تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ سورج اس نظام شمسی میں کسی کے گرد نہیں گھومتا۔ سورج اگر گھومتا ہے تو اپنے نظام کہکشاں میں گھومتا ہے، اپنے فیملی کے ممبر کے ساتھ، یعنی 9 سیاروں کے ساتھ گھومتا ہے۔ لہٰذا سورج کا ہر دن ایک مطلع نہیں ہے، سورج کے ایک دن ایک طلوع کی جگہ جیسے چاند کے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں زمین کی حرکت ہے۔ زمین کی حرکت کی وجہ سے ایک زمین کی 2 حرکت ہے، ایک حرکت سے روز و شب وجود میں آتے ہیں، اور دوسرا سورج کے گرد ایک حرکت ہے، سورج کے گرد کی حرکت کی وجہ سے 4 موسم وجود میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا سورج کے منازل نہیں ہے قدیم سادہ ذہن کے مطابق جو کہتے تھے سورج بھی زمین کے گرد گھومتا ہے، چاند بھی زمین کے گرد گھومتا ہے، اور دونوں ایک جگہ سے طلوع کرتا ہے ہر روز، تو دونوں کے منازل ہے، صرف چاند کے منازل کیوں کہا؟ یہ آج آپ کے لیے واضح ہے اور نہایت واضح ہے، یہ ابجد میں، فلکیات کے ابجد میں سے ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد نہیں گھومتا اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ زمین کے چاند کے وہ ہے منازل ہے اور سورج کے منازل نہیں ہے۔ یہ روز و شب، یہ طلوع جو ہے وہ زمین کی حرکت سے سورج کا طلوع جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ زمین جو ہے یوں حرکت بھی کر رہی ہے، اور ایک حرکت وہ کہتے ہیں وضعی کہتے ہیں، جو جس سے وہ روز و شب بنتے ہیں، یوں حرکت میں ہے، اور ایک حرکت ہے سورج کی گرد یوں حرکت میں زمین۔ اس حرکت کی وجہ سے سورج کا طلوع ہوتا ہے، زمین کی حرکت کی وجہ سے طلوع و غروب ہوتا ہے مختلف منازل سے۔ لہٰذا سورج کے لیے مختلف منازل نہیں ہے، چاند البتہ زمین کے گرد گھومتا ہے، اس لیے چاند کے مختلف منازل موجود ہیں۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس شمس و قمر اور اس کے ضیاء و نور اور دیگر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں فرمایا الا بالحق، حق کے ساتھ۔ امر واقع پہ بھی بتایا حق کس کو کہتے ہیں، ایک واقعیت اور حق ہے، یعنی عبث نہیں ہے، اس میں کوئی حکمت نہ ہو، نہیں ہے، یہ سب جو خلق ہوا ہے ایک حق اور حقیقت کے تحت، ایک نظام، اس کائنات کا نظام جو ہے اس کے ضیاء کے اوپر موقوف ہے، اس کے حرکت و جنبش کے اوپر موقوف ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ آیات جو ہے وہ تفصیل کر کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے لقوم، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام کو، قرآن کو اہل علم سے توقع ہے، اہل علم سے توقع رکھنا خود دلیل ہے حقانیت کی۔ یہاں پر فرمایا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق،
ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے مبنی بر حق ہے، عبث نہیں ہے، بے حکمت نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، یہ ان کی ایک حکمت ہے۔ اس حکمت کے تحت حق و حقیقت کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس کو اہل علم جانتے ہیں کہ یہ حق پر مبنی ہے، ان کی کیا حکمت ہے۔ اہل علم سے اسلام کے توقعات وابستہ ہے، یہ خود دلیل ہے کہ اسلام حق اور حقانیت کے اوپر مبنی ہے، وإلا جو حق کے اوپر نہیں ہے وہ جاہلوں سے اپنے توقعات وابستہ رکھتے ہیں۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم جو ہے وہ اہل علم سے توقع رکھتے ہیں وابستہ، اور جاہل لوگ اگر اپنی کوئی دکان چلاتا ہے تو پھر وہ جاہلوں سے اپنے توقعات وابستہ رکھتے ہیں۔ اسلام حق پر مبنی ہے، حق و حقیقت کے ساتھ ہے، ساری توقعات اہل علم کے ساتھ لقوم یعلمون۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک رات اور دن کی آمد و رفت میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں و زمین میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو بچنا چاہتے ہیں، لقوم یتقون، جو ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ لفظ یتقون کا ترجمہ بچنے سے کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ ترجمہ ہوتا ہے لقوم یتقون، پرہیزگار قوم کے لیے، تقوی رکھنے والی قوم کے لیے۔ اس میں نشانیاں ہیں تقوی رکھنے والی قوم کے لیے۔ یتقون کا معنی ہم ہمیشہ کرتے ہیں وقایہ سے، بچنے کے معنوں میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی خلاقیت کے ساتھ اور کائنات کے تدبیری امور کے ساتھ استدلال فرما رہے ہیں کہ یہ نشانیاں میں میرے کائنات کے تدبیری نشان، اللہ تعالیٰ کے تدبیری نشان ہے۔ قرآن مجید پر ہے لآیات لآیات لآیات، نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ اس کی طرف زیادہ توجہ مفسرین کی نہیں جاتی، اس کی نشاندہی ہونے چاہیے کس چیز کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، یہ کائنات جو ہے وہ خود سے وجود میں آ گئی ہے، تو کیا یہ نشانی ہے اللہ کے وجود کی؟ اسی نشانی ہے اللہ کے خالق ہونے کی، اسی نشانی ہے اللہ کے مدبر کائنات ہونے کی۔ عام طور پر یہاں پر استدلال ہے اللہ تعالیٰ کے مدبر کائنات ہونے کی، بقاء حیات، بقاء کل کائنات جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر موقف ہے۔ یہ کائنات موقف ہے ایجاداً و بقاءً اللہ پر۔ اسی سلسلے میں ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے، پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، دوبارہ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اس پر البتہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ بالکل اس سلسلے میں واضح رہے۔ دن رات کے آنے جانے میں اختلافات جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے، کبھی عن اور فی کے ساتھ، عن اور فی کے ساتھ، اختلف فی الحق، اختلف عن الحق، عن اور فی کے ساتھ۔ یہ اختلاف ہوتا ہے نامطلوب اختلاف، جو اسلام کو پسند نہیں، اسلام کو نہیں چاہیے اس قسم کے اختلاف، حق کے بارے میں اختلاف، حق کے سلسلے میں اختلاف، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اختلاف ہے نامطلوب نہیں ہے وہ اختلاف، اختلف الی الحق، اختلف للحق، الی اور لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ اختلف للحق، حق کے لیے یہ آنا جانا کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اختلف للحق، حق کے خاطر دوڑ دھوپ کرتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے۔ للحق الی الحق اختلافہ ہوتا ہے۔ یہ اختلافہ الی اور لام کے ساتھ ہو تو مطلوب ہوتا ہے،
اور اگر الہ و لام کے ساتھ نہیں ہے تو نامطلوب ہوتا ہے۔ دو قسم کے اختلاف ہے۔ اختلاف جو ہے نامطلوب اختلاف ہے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ایک قابل توجہ آیت ہے قرآن میں۔ یہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جو رحمت رب کے شامل حال ہوتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی رحمت کے لیے ان کو خلق کیا تھا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ ان کو خلق کیا تھا رحمت حق کے شامل حال ہونے کے لیے۔ لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اہل رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے جو اہل ہوتے ہیں وہ اختلاف نہیں کرتے۔ کبھی اختلاف آتا ہے، اختلاف نہ الہ ہے، نفی ہے، نہ لام ہے، دونوں کوئی نہیں، آنے جانے میں، رفت و آمد میں دونوں چیزیں نہیں ہے۔ جس طرح ہے اختلاف امتی رحمہ، یہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ کسی اور اینگل سے اس کی وضاحت کی ہے آپ کے لیے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہاں فی بھی نہیں ہے، لام بھی نہیں ہے، الہ بھی نہیں ہے، یہاں قرینہ ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ یہ اختلاف قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہے کہ خداوند قیامت کے دن بیان کرے گا ان لوگوں کے لیے جس میں یہ اختلاف کرتے رہیں۔ نامطلوب اختلاف کا ذکر قرآن میں بہت ہے۔ لہٰذا اختلاف امتی سے مراد اختلاف فی الحق نہیں ہے، اختلاف عن الحق نہیں ہے۔ عن المذاہب، اختلاف فی المذاہب، درمیان میں، مذاہب کے درمیان میں حق کے بارے میں اختلاف ہے، اسلام کے بارے میں اختلاف ہے، یہ امت کے لیے رحمت نہیں، اس میں اختلاف رحمت نہیں، بلکہ اختلاف جو ان فی اختلاف اللیل والنہار، لیل و نہار کے آنے جانے کی طرح امت کے آنے جانے میں رحمت۔ بتایا آپ کو اس امت کے آنے جانے نے دنیا کو تمدن دیا، دنیا کو پیغام امن پہنچایا، اسلام کا پیغام پہنچائی اس امت کے آنے جانے نے۔ کرۂ ارض کے بہت سے نقاط کے اوپر جو ہے، نقاط تک بہت دور دراز علاقوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا ہے اس امت کے آنے جانے نے۔ تاجر لوگ جاتے تھے تجارت کی خاطر اور اسلام کا پیغام ہی پہنچاتے۔ بہت سے علاقوں میں اسلام پہنچایا ہے ان لوگوں نے، یہ جو آمد و رفت کرنے والوں نے، اس میں رحمت ہے، میری امت کے آنے جانے میں رحمت۔ یہاں رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کے مدبر ہونے کے، اس کائنات کی تدبیر اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہونے کی علامت ہے اس رات کے آنے اور جانے میں۔ واقعی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔